ملنگیا نے 30 سالہ سفر کی جو اہم یادداشتیں اس میں درج ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا ایک جھلکیاں اس کی دکھا دیتے ہیں۔ 30 سالہ الملنگیا کی اہم یادداشتیں، ماضی کی جھلکیاں۔ سن 1991 میں ماہنامہ الملنگیا رجسٹرڈ حکومت پاکستان اس کے اوکاڑا سے شائع ہونے کا آغاز ہوا۔ سال 1992 میں مجھ ناچیز کو قبلہ والد گرامی حضور مخدوم بابا جی کی طرف سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ ملنگیا کی خلافت و جانشینی کا منصب عطا کیا گیا۔ سن 1992 میں ملنگیا اسلامک لائبریری کا قیام عمل میں آیا، جیسا کہ آپ کو الملنگیا اسلامک لائبریری کا وزٹ کروایا گیا تھا۔ وہ اس کا قیام 1992 میں عمل میں آیا۔ سال 1992 میں ہی بزم ملنگیا پاکستان تشکیل دی گئی اور باقاعدگی سے اجلاس شروع ہوئے۔ سال 1993 میں مجھے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، متحدہ عرب امارات، UAE کے تبلیغی دورہ میں قبلہ والد گرامی حضور مخدوم بابا جی کے ہمراہ جانے اور بین الاقوامی سطح پر بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا سنہری موقع ملا۔ سال 1994 میں حضور مخدوم بابا جی سرکار نے امریکہ کا پہلا کامیاب تبلیغی روحانی دورہ فرمایا اور نیو یارک، ہیوسٹن، فلوریڈا، میامی، واشنگٹن تو مختلف جگہوں کے دورے ہوئے، کانفرنسز ہوئیں، سیمینارز ہوئے اور سلسلہ ملنگیا بین الاقوامی سطح پر متعارف ہوا۔ سال 1995 میں ماہنامہ الملنگیا نے 5 سال مکمل ہونے پر شاندار ضخیم 5 سالہ ایڈیشن شائع کیا، جو آپ کو ابھی دکھایا گیا۔ سال 1996 میں مجھے قبلہ والد گرامی کے ہمراہ باجماعت سعودی عرب، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے مقدس سفر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری اور عمرے کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا۔ سال 1997 میں روزنامہ مساوات کی جانب سے، یہ بات نہایت تاریخی نوعیت کی ہے اور غور طلب ہے کہ روزنامہ مساوات لاہور کی جانب سے ماہنامہ الملنگیا کو اسلامی صحافت میں بہترین کارکردگی کا خصوصی ایوارڈ ہالیڈے ان ہوٹل لاہور میں دیا گیا، جو ادارہ ماہنامہ الملنگیا کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ سال 1998 میں حضور مخدوم بابا جی نے لندن، مانچسٹر، برمنگھم، برلے، برطانیہ، انگلینڈ کا کامیاب تبلیغی روحانی دورہ فرمایا۔ سال 1998 میں چیف ایڈیٹر ماہنامہ الملنگیا شادی کی تقریبات میں ملک بھر سے علماء، مشائخ، صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ سال 1999 میں ماہنامہ الملنگیا نے کتابت و خطاطی کے دور سے گزر کر جدید کمپیوٹر کمپوزنگ کا آغاز کیا۔ یعنی پہلے وہ کمپوزنگ جو تھی وہ خطاطی ہاتھوں سے ہوتی تھی، قلم دبات کے ساتھ، کاتب لوگ جیسے وہ کرتے تھے، اخباریں بھی ایسے لکھی جاتی تھیں، کتابیں بھی اسی طرح لکھی جاتی تھیں، قرآن مجید بھی جو ہے وہ قلم دبات سے وہ خطاط لوگ، کاتب جو ہیں وہ لکھتے تھے۔ تو 1999 میں ماہنامہ الملنگیا نے کتابت اور خطاطی کے دور سے گزر کر جدید دنیا کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کمپوزنگ کا آغاز کیا۔ سال 1999 میں ہی سالانہ عرس مبارک حضور ملنگی بابا اولیاء پر بین الاقوامی شہرت یافتہ راحت نصرت فتح علی خان قوال نے حاضری دی، جسے اندرون پاکستان و بیرون ممالک سے آئے ہوئے زائرین و عوام الناس میں بے حد پذیرائی حاصل ہوئی۔ سال 2000 میں ماہنامہ الملنگیا نے اپنی مسلسل اشاعت کے 10 سال مکمل ہونے پر 10 سالہ خصوصی ایڈیشن شائع کی اور سالانہ عرس مبارک کے موقع پر 10 سالہ تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر سے آئے ہوئے حاضرین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ملک بھر کے قومی اخبارات و جرائد میں چیف ایڈیٹر ماہنامہ الملنگیا کی طرف سے سلسلہ ملنگیا کی تفصیلی خبریں اور فیچر شائع ہوئے۔ سال 2001 میں دربار عالیہ ملنگیا پر کمپیوٹر سائنسز انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا۔ سال 2002 میں حضور ملنگی بابا اولیاء کے سالانہ عرس پر روحانی سیمینارز کا آغاز ہوا، جس میں مختلف اہل علم حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے علمی مقالہ جات پیش کی۔ سال 2003 میں ملنگیا اسلامک لائبریری کو وسیع کیا گیا اور ملک بھر سے لاکھوں روپے کی اعلیٰ کتابیں منگوانے کا کام شروع ہوا، جو کہ آپ پچھلی ویڈیو میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک مختصر تعارف، ایک تاریخ، ایک ہسٹری، سلسلہ ملنگیا کی علمی خدمات کے جائزہ،
تو ویسے تو بہت وسیع ہے یہ کام، لیکن چیدہ چیدہ آپ کو نکات سنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ اسی طرح سال 2004 میں ملنگیا لائبریری کے لیے کتب کا کافی ذخیرہ جمع ہو چکا تھا جو غیر سرکاری اور نجی سطح پر اپنی مثال آپ ہے۔ سال 2005 میں ادارہ الملنگیا نے تاریخی یادگار مختلف تصاویر کے متعدد البم تیار کروا کر محفوظ کی۔ سال 2005 میں حضور ملنگی بابا اولیاء کا 100 سالہ جشن ولادت اکاڑا میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا، جس میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں اہل سلسلہ و اہل علم و ادب نے شرکت کی۔ سال 2006 میں سلسلہ ملنگیا کی ادبی شخصیت شاعر دربار اقبال فریدی صاحب EDO کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی منظوم کتاب مناقب حضور ملنگی بابا اولیاء شان مرشد کے نام سے ملنگیا پبلیکیشنز کے زیر اہتمام شائع ہو کر منظر عام پر ہے۔ سال 2007 میں ماہنامہ الملنگیا کو بذریعہ ڈاک موصول ہونے والے سینکڑوں ہزاروں خطوط کو فائلوں کی شکل میں بطور ریکارڈ محفوظ کیا گیا۔ سال 2007 میں چیف ایڈیٹر ماہنامہ الملنگیا خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ کو اکاڑا پریس کلب کے صحافتی پلیٹ فارم پر بطور سرپرست اعلیٰ چیف پیٹرن کے عہدہ پر منتخب کیا گیا۔ یہ بات بتانی بھی یہاں آپ کے لیے مناسب ہوگی کہ ماہنامہ الملنگیا اکاڑا پریس کلب کا بھی گزشتہ تقریباً 30 سالوں سے ممبر ہے، اور صحافتی تعلقات، پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے تمام نمائندگان وہ بھی یہاں آتے رہتے ہیں، اور اکاڑا پریس کلب کے ساتھ الملنگیا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح سال 2008 میں چیف ایڈیٹر الملنگیا نے کراچی کا یادگار دورہ کیا، جس میں مختلف اہم علمی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں، علمی اداروں کے وزٹ کیے گئے، جس میں نمایاں نام اردو لغت بورڈ، انجمن ترقی اردو، ہمدرد فاؤنڈیشن، ماہنامہ ہمدرد نونہال، روحانی ڈائجسٹ کراچی یہ شامل ہیں، اور ڈیفنس DHA میں ایک علمی نشست کی صدارت ہوئی، جس میں بیوروکریٹس، معزز تجارتی، علمی، ادبی شخصیات نے شرکت کی، اور ملنگیا اسلامک لائبریری کے لیے کراچی سے سینکڑوں کتب خرید کر لائی گئی۔ اسی طرح سال 2009 میں حضور ملنگی بابا اولیاء کے 25ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر سلور جوبلی تقریب منعقد ہوئی، جس میں اہم خدمات والا کارکردگی پر سلسلہ ملنگیا کی اہم شخصیات، خلفاء و مریدین کو ایوارڈز، میڈلز اور سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ سال 2010 میں ماہنامہ الملنگیا نے اپنی مسلسل اشاعت کے 20 سال مکمل ہونے پر 20 سالہ ضخیم خصوصی ایڈیشن شائع کیا، اور 20 سالہ تقریب کا اہتمام سالانہ عرس پر کیا گیا۔ 20 سالہ ایڈیشن کو عوام الناس میں بے حد پذیرائی حاصل ہوئی۔ سال 2010 میں دربار عالیہ ملنگیا کی توسیع کا پروگرام شروع ہوا، اور ملحقہ مکانات خرید کر دربار شریف میں شامل ہو کر مزید وسعت آ گئی۔ سال 2010 میں انٹرنیٹ، YouTube ویب سائٹ پر ماہنامہ الملنگیا اور سلسلہ ملنگیا کا معلوماتی مواد اپلوڈ کرنا شروع کر دیا گیا۔ سال 2011 میں عظیم اصلاحی تربیتی پروگرام درس روحانیت برائے انسانیت کا دربار عالیہ ملنگیا پر ہر جمعرات باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس کے ذریعے ہزاروں لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ درس روحانیت کا پروگرام شب و روز اپنا کام کر رہا ہے، ہر جمعرات مردوں کے لیے اور ہر اتوار کو لیڈیز اور بچوں کے لیے درس کا اہتمام ہوتا ہے۔ سال 2012 میں چیف ایڈیٹر ماہنامہ الملنگیا خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ کو پاکستان ٹیلی ویژن، PTV ہوم اور PTV نیوز کے علمی پروگراموں میں مدعو کیا گیا، جو آپ YouTube پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سال 2012 میں ملنگیا پبلیکیشنز کے زیر اہتمام CDs، DVDs اور حضور ملنگی بابا اولیاء کی پہلی مستند تحقیقی سوانح حیات فیوزات محمدیہ شائع ہو کر منظر عام پر آئی، جسے عوام الناس میں بے حد پذیرائی حاصل ہوئی۔ سال 2012 میں
الملنگیہ آگاہی نمائش کا آغاز ہوا، جس کا انعقاد ہر سال سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ہوتا ہے۔ اس میں ادارہ الملنگیہ کا تمام علمی لٹریچر مختلف سٹالز پر دستیاب ہوتا ہے۔ سال 2014 میں درس روحانیت شعبہ خواتین کا آغاز کر دیا گیا، جس کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں تعلیم یافتہ اور مختلف مکاتب فکر سے خواتین شرکت کرتی ہیں اور حقیقی تعلیمات اسلام کو سمجھ کر بھرپور استفادہ حاصل کر رہی ہیں۔ سال 2014 اور سال 2015 میں چیف ایڈیٹر ماہنامہ الملنگیہ کے 5 عدد کتابچے بکلیٹ: مرکز علم و عرفان، درس روحانیت کیا ہے، دعا کی حقیقت، تصوف کیا ہے، انگلش کتابچہ وٹ از درس روحانیت، یہ شائع کیے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں عوام الناس میں تقسیم کیے گئے۔ درس روحانیت کا علمی لٹریچر، پمفلٹ، سٹیکرز، دعوت نامے، کارڈز شائع کر کے معاشرے میں بڑی تعداد میں تقسیم کیے گئے۔ درس روحانیت کے اسٹوڈنٹس کو خوبصورت کارڈز برائے شناخت جاری کیے گئے۔ سال 2015 میں ماہنامہ الملنگیہ نے مسلسل اشاعت کے 25 سال مکمل ہونے پر تقریباً 500 صفحات پر مشتمل ضخیم سلور جوبلی نمبر 25 سالہ ایڈیشن شائع کی، جو ایک تاریخی دستاویز کی شکل میں موجود ہے۔ نیز 25 سالہ تقریب کا دربار عالیہ ملنگیہ پر سالانہ عرس مبارک کے موقع پر اہتمام کیا گیا۔ اس میں ملک بھر سے مریدین و عقیدت مندان و اہل علم حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ سال 2015 میں بچوں کے لیے درس روحانیت برائے اطفال، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرتے رہو، تو ماں کی گود سے نکلنے والے بچوں کی تربیت کا آغاز بھی پھر سن 2015 میں دربار عالیہ پر کر دیا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ الحمدللہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اور اس میں کافی ان کے اندر ٹیلنٹ پیدا ہو رہا ہے۔ چلڈرن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اصلاحی معاشرہ کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، سینکڑوں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سال 2015 میں دربار عالیہ ملنگیہ پر الملنگیہ آڈیٹوریم، عظیم الشان کانفرنس ہال، یہ جس کے اندر آپ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ الملنگیہ آڈیٹوریم کی تعمیر کا جو پروجیکٹ تھا، یہ لاکھوں روپے کی لاگت سے الحمدللہ پایہ تکمیل کو پہنچا اور ایک خوبصورت علمی نشستگاہ کے طور پر سامنے موجود ہے، جہاں پر مختلف علمی، تربیتی، روحانی پروگرام، سیمینارز، کانفرنسز ہو چکی ہیں۔ سال 2015 میں تصوف کی اسپیشل کلاسز کا آغاز کیا گیا، اس کے ذریعے بہت سے لوگوں نے بھرپور علمی فیضان حاصل کیا۔ سال 2016 میں مختلف عوامی اجتماعات، محافل میں علمی لیکچرز، خطابات میں ہزاروں لوگوں تک علمی و روحانی پیغام پہنچایا گیا۔ مختلف الیکٹرانک میڈیا کے ٹی وی چینلز پر خصوصی خبریں اور انٹرویو نشر ہوئے۔ سال 2017 میں سوشل میڈیا کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے سلسلہ ملنگیہ کی نئی سے نئی ویڈیو ریکارڈنگ خطابات کو لاکھوں لوگوں تک پہنچایا گیا، جسے بےحد پذیرائی حاصل ہوئی اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری۔ سال 2017 میں دربار عالیہ ملنگیہ کے کانفرنس ہال میں علماء و مشائخ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اہل علم حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ یہ کانفرنس بھی آپ یوٹیوب پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سال 2018 میں الملنگیہ آڈیٹوریم کانفرنس ہال میں روحانی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین و حضرات نے علمی و تربیتی خطابات سے استفادہ حاصل کیا۔ سال 2020 میں الحمدللہ ادارہ ماہنامہ الملنگیہ اپنی مسلسل اشاعت کے 30 سال مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے اور اس تاریخی موقع پر یادگار 30 سالہ خصوصی ایڈیشن شائع کر رہا ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ادارہ الملنگیہ کو مزید فروغ و ترقی عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اتحاد و محبت کی دولت سے نوازے، آمین۔ مجھے فخر ہے کہ میں اپنی زندگی میں ماہنامہ الملنگیہ کے 30 سال کا عرصہ مکمل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ طویل مسافتوں کا علمی و صحافتی سفر یہاں تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی آسانیاں اور استقامت عطا فرمائے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ آپ کے سامنے الملنگیہ کا مختصر
30 سالہ علمی سفر کا ہم نے جائزہ لیا۔ اسی طرح مختلف معلومات آپ تک پہنچائی جاتی رہے گی۔ اسی طرح بچوں کے مضامین میں ماہنامہ الملنگیہ میں پھول اور کلیاں کا سلسلہ یہ گزشتہ کوئی 12 سال سے جاری ہے، 12-14 سال سے۔ تو اس میں بچوں کی تحریریں شائع کی جاتی ہیں۔ اس کا عنوان ہے پھول اور کلیاں۔ تو بچوں میں لکھنے کا اور تحقیق کا، علم و ادب کا شوق پیدا کروایا جاتا ہے۔ تو یہ الملنگیہ کا آپ نے جو 30 سال کا اہم یادداشتیں، علمی سفر، پاکستان کی اسلامی صحافت میں الحمدللہ الملنگیہ کا ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ الملنگیہ کو نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ماہنامہ الملنگیہ پاکستان اور بیرونی ممالک ہر جگہ پر بے حد پذیرائی حاصل ہے۔ الملنگیہ کا خاصہ یہ ہے کہ اس نام کا جو آغاز ہے یہ الف لام میم سے ہوتا ہے، یعنی الملنگیہ کا آغاز الف لام میم سے۔ الف لام اللہ کی طرف اشارہ ہے اور میم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور ہمارے جد امجد مرشد و پیشوا سیدنا و مرشدنا حضور ملنگی بابا اولیاء کا بھی نام نامی اور ان کا سلسلہ جو ہے الملنگیہ، اس کی بھی یہ شناخت کرواتا ہے الملنگیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دینی خدمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔